اور عید الفطر کی نماز کا جو ہے اس کے اندر یہ طریقہ سنت ہے کہ تکبیر تشریق جو پڑھی جاتی ہے وہ آہستہ آواز سے کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ہے یہ آہستہ آواز کے اندر عید الفطر عید الاضحیٰ کے اندر جو ذوالحج کا 10واں دن جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اس دن عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے جب بندہ جائے گا تو راستے میں بلند آواز سے، درمیانے متوسط بلند آواز سے یہ تکبیر تشریق پڑھتا ہوا جائے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ۔ آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ ایام تشریق کل جو ہے وہ 5 ہیں، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11، 12 اور 13۔ 9 تاریخ ذوالحج کی جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کی فجر نماز سے یہ تکبیرات تشریق شروع ہو جائیں گی، اور 13 ذوالحج کی عصر نماز تک یہ تکبیرات تشریق جاری رہیں گی، اور ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ ان کو درمیان متوسط بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ العیدین لم یمت یوم تموت القلوب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین محترم، ہم نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس کے اندر عشرہ ذوالحج کی فضیلت اور اسی طرح عید الاضحیٰ کی فضیلت اور قربانی کے حوالے سے چند مسائل آپ کے سامنے بتائے تھے، بیان کیے تھے۔ آج عیدین کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کے طریقے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے متعلق گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ عیدین کی جو راتیں ہوتی ہیں، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، یہ دونوں راتیں انتہائی فضیلت کے لائق ہیں، اور ان راتوں کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ عید الفطر کی رات کی بھی فضیلت آئی ہے اور عید الاضحیٰ کی رات کی بھی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اس کی فضیلت کچھ اس طرح بتائی گئی ہے کہ کل 5 راتیں ہیں، وہ بہت زیادہ فضیلت کے لائق ہیں۔ ان میں 2 راتیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی، یعنی ایک رات عید الفطر کی اور ایک رات عید الاضحیٰ کی بھی شامل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ جس شخص نے جو کوئی شخص عیدین کی راتوں کے اندر عبادت کرے گا تو قیامت کے دن جس دن سب کے دل مردہ ہوں گے، اس دن اس کا دل زندہ رہے گا، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ یعنی میدان محشر کے اندر جو شخص عیدین کی راتوں کے اندر عبادت کرتا ہے تو اس کا دل زندہ رہے گا، اس کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر، اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر یہ شخص ہوگا جو عیدین کی راتوں کو عبادت کرتا ہے۔ اور ان راتوں کو بہت سارے لوگ بغیر عبادت کے، بغیر توجہ کے گزار دیتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی کیا فضیلت ہے۔ عید الفطر کی رات وہ بھی انتہائی فضیلت کے لائق ہے، انعام کی رات ہے، اور اسی طرح یہ جو راتیں ہیں جیسا کہ عشرہ ذوالحج کی جو 10 راتیں، ان کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، ان کے اندر یہ 10 راتیں عید الاضحیٰ کی رات بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ان راتوں کے اندر عبادت کرنا بہت زیادہ ثواب کی بات ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت کرنا، اس کی بھی فضیلت بتائی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس رات کی عبادت کی انتہا فضیلت بتائی گئی ہے، تو لہٰذا ہمیں اس رات کو فضول گپ شپ کے اندر، فضول باتوں کے اندر نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس رات کے اندر بھی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن جس دن سب لوگ پریشانی کے اندر ہوں گے، جس وقت انسانوں کے دل مردہ ہوں گے، اس وقت ہمارا دل زندہ رہے اور ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ ہمیں جو یعنی کہ عمل اختیار کرنا ہے وہ یہ کہ عیدین کی راتوں کو فضول کے اندر ضائع نہیں کرنا،
بلکہ اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی بندگی کے اندر، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے اندر، اور اسی طرح جو ہے وہ جتنا ممکن ہو سکے اتنا عبادت کے اندر گزارنا، یہ ان راتوں کا مقصد ہے۔ اب جو ہے وہ چند سنتیں ہیں عید الاضحیٰ کی علیحدہ ہیں، عید الفطر کی ہیں۔ ان میں مثال کے طور پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چند سنتیں جو دونوں کی برابر سرابر ہیں، وہ اس طرح کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خوشی کا موقع دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دو خوشی کے موقع آتے ہیں، یہ دو دن مسلمانوں کے لیے خوشی کے دن ہیں، اور مسلمان ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر خوشی مناتے ہیں، اور خوشی منانے کے خاطر، بطور شکریہ کے خاطر اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کی نماز کو واجب کیا اور عید الاضحیٰ کی نماز کو بھی واجب کیا ہے۔ اب ان کی چند سنتیں وہ یہ ہے کہ خوشی کے دن انسان جتنا ممکن ہو سکے اچھا اور یعنی کہ بہتر کپڑا جو ان کو میسر ہو وہ کپڑا پہن لے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح یعنی کہ تیار رکھے کہ سامنے والوں کو خوش نما محسوس ہو، اور اس طرح غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، مسواک کرنا، اور اس دن جو ہے وہ جلدی اٹھنا اور نماز عید کے لیے جلدی جانا، یہ تمام باتیں جو ہے وہ سنت ہیں۔ اور اسی طرح عید الفطر کے اندر سنت یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا کر جانا، لیکن عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے کچھ نہ کھائیں، لیکن جب واپس آئیں تو واپس آنے کے بعد قربانی کا گوشت اپنا کھائے، تو یہ زیادہ بہتر اور سنت ہے۔ لیکن اگر اس طرح ممکن نہ ہو تو کوئی گناہ اور کوئی حرج اس پر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سنتوں کے اندر یہ کہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، ان کے اندر یہ سنت طریقہ ہے کہ ایک راستے سے بندہ جائے نماز ادا کرنے کے لیے اور دوسرے راستے سے واپس آ جائے، یعنی کہ راستہ بدل کر آئے، راستہ بدل کر جائے، ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس آئے۔ اور عید الفطر کی نماز کا جو ہے اس کے اندر یہ طریقہ سنت ہے کہ تکبیر تشریق جو پڑھی جاتی ہے وہ آہستہ آواز سے کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ہے یہ آہستہ آواز کے اندر عید الفطر کے اندر پڑھی جائے گی۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر جو ذو الحج کا 10واں دن جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اس دن عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے جب بندہ جائے گا تو راستے میں بلند آواز سے، درمیانے متوسط بلند آواز سے یہ تکبیر تشریق پڑھتا ہوا جائے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طرح آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ ایام تشریق کل جو ہے وہ 5 ہیں، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11، 12 اور 13۔ 9 تاریخ ذو الحج کی جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کی فجر نماز سے یہ تکبیرات تشریق شروع ہو جائیں گی، اور 13 ذو الحج کی عصر نماز تک یہ تکبیرات تشریق جاری رہیں گی، اور ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ ان کو درمیان متوسط بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ عورتیں آہستہ آواز کے اندر پڑھیں گی اور مرد بلند آواز سے ان کو پڑھیں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ ان کو پڑھنا چاہیے اور یہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو چند سنتیں عید الاضحیٰ کے حوالے سے، عید الفطر کے حوالے سے بیان ہوئی۔ اچھا، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی بعض علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ جو ہے وہ تکبیر تشریق کو ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیں، یعنی سلام کے بعد تکبیرات تشریق کو ایک مرتبہ پڑھا جائے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد۔ اور اب عیدین کا طریقہ مختصراً اس انداز سے یہ ہے کہ یہ نمازیں بطور شکر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہیں۔ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، طریقہ اس طرح کریں گے کہ ہم پہلے نیت کرتے ہیں، نیت کے حوالے سے ابتدائے نماز کے مسائل کے حوالے سے ہم اس کے اندر اس درس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں اگر ہم نے نیت کر لی تو یہ نیت ہمارے لیے کافی ہے، زبان سے کہنا لازم نہیں ہے۔ البتہ زبان سے اگر کوئی بندہ نیت کرتا ہے تو اس کا طریقہ عید کی نماز کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کہے کہ میں نیت کرتا ہوں عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ جو ہے اس کا طریقہ ہے، یہ نیت کرے گا اس طرح، یعنی واجب کی نیت کرے گا۔ عید الفطر کی نماز ہے تو عید الفطر کا نام لے گا، اور عید الاضحیٰ کی نماز ہے تو عید الاضحیٰ کا نام یہ لے گا، اور 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیرات اس کے اندر لگائی جاتی ہیں، اس لیے یہ ان کا تذکرہ بھی کرے گا۔ اب یہ نیت اس طرح کر لے گا، اس کے بعد اب اللہ اکبر کہہ لینے کے بعد یہ امام اور مقتدی یہ ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد
پھر جو ہے وہ امام جو ہے وہ ثنا پڑھے گا، اور ثنا کے بعد 3 زائد تکبیرات لگائی جائیں گی۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ لینے کے بعد جو ہے وہ 3 زائد تکبیرات لگائی جائیں گی، جن کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے، کھول دیں گے، ہاتھ باندھیں گے نہیں۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں بلکہ ہاتھ باندھ دینے ہیں، یہ اصل طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی رکعت ہو رہی ہے، پہلی رکعت چاہے عید الاضحیٰ کی ہو یا عید الفطر کی ہو، نیت کے بعد یہ طریقہ ہے کہ 3 زائد تکبیرات ہیں، پہلی کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا، دوسری کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا، تیسری کے بعد جو ہے وہ ہم ہاتھ باندھ دیں گے تیسری کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے وہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے گا امام آہستہ آواز سے، پھر سورہ فاتحہ کی قرأت کرے گا، اس کے بعد ایک اور سورت کی قرأت کرے گا، اس کے بعد رکوع ہوگا اور پھر سجدے ہوں گے، ٹھیک ہے، جس طرح نماز ادا کی جاتی ہے اسی طریقے سے۔ اس کے بعد جو دوسری رکعت ہے اس کا طریقہ اس طرح ہے کہ دوسری رکعت کے اندر پہلے امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد دوسری سورت پڑھے گا، اس کے بعد جو ہے وہ 3 زائد تکبیرات کہی جائیں گی۔ اب 3 زائد تکبیرات کس حیثیت سے کہی جائیں گی؟ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر ہم ہاتھ باندھیں گے نہیں، چھوڑ دیں گے، ہاتھ چھوڑے ہوئے ہونے کی حالت کے اندر ہی چوتھی تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، اور بندہ جو ہے وہ امام اور مقتدی سب رکوع کے اندر جائیں گے۔ یہ ہے اس کا طریقہ، باقی رکوع و سجدے جس طرح ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اتحیات درود شریف و سلام جو طریقہ ہے اسی طرح جو ہے وہ نماز ادا کی جائے گی۔ یہ ہے 2 رکعت جو ہے وہ نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ سلام کے بعد اب خطبہ ہے، اور خطبے سے پہلے یہاں پر ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب سلام کے بعد نماز کے بعد اگر کوئی دعا کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے، اور خطبہ دینے کے بعد، خطبہ واجب ہے، پڑھنا سنت ہے اور سننا واجب ہے، اس کے بعد کوئی بندہ کوئی امام دعا کرانا چاہے تب بھی کرا سکتا ہے، لیکن چونکہ جو اکابر کا طریقہ ہے اور اسی طرح جس سے ہمیں ثبوت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا کا ثبوت البتہ کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے، لیکن خطبے کے بعد دعا کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا۔ بعض جگہوں کے ہاں جو ہے وہ کیا نام ہے خطبے کے بعد دعا کی جاتی ہے، اس کے اندر ایک مصلحت ہے کہ لوگ اٹھ جاتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں خطبہ، اس لیے دعا کے اندر وہ شامل ہو جائیں گے، اس لیے خطبے کے بعد دعا کہی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے، تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، لیکن اصل طریقہ اور افضل طریقہ یہی ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگی جائے اور پھر جو ہے وہ خطبہ بیان کیا جائے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے عیدین کی نماز کا جو ہے وہ طریقہ، اور اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا طریقہ اس کے ساتھ ساتھ، اور اس کی چند سنتیں اور اسی طرح ان کی فضیلت بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ